خورشید حسن خورشید المعروف کیج خورشید 3 جنوری 1924 کو سری نگر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی محمد حسن تھا۔ وہ عرصہ دراز تک گلگت میں بطور ہیڈ ماسٹر خدمات سر انجام دیتے رہے اور پھر انسپکٹر آف مسلم اسکول کے عہدے پر تعینات رہے۔ خورشید حسن کو ابتدائی دینی تعلیم گھر پر ہی دی گئی۔ انہوں نے 1938 میں میٹرک کا امتحان سری پرتاپ سنگھ ہائی اسکول سری نگر سے اول پوزیشن میں پاس کی۔ اسی سال ایس پی ہائی اسکول کو انٹر کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ خورشید حسن نے ایف اے اسی کالج سے کرنے کے بعد امر سنگھ ڈگری کالج میں داخلہ لے لیا۔ انہوں نے کالج کے زمانے میں بیسٹ اسپیکر کا انعام حاصل کیا۔ خورشید حسن نے باقاعدہ سیاست کا آغاز ایس پی کالج میں ہونے والے ایک جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے اور ان کے چند ساتھیوں نے 1940 میں ریاست جموں کشمیر میں مسلم اسٹوڈنٹ یونین کی بنیاد رکھی۔ یہ کشمیری طلبہ کی پہلی سیاسی تنظیم تھی۔ خورشید حسن اس کے پہلے سیکریٹری جنرل منتخب ہوئے اور یونین کے صدر احمد اللہ رہانہ تھے۔ ریاست جموں کشمیر میں یہ دور انتشار کا دور تھا۔ ایک طرف ریاست کے مسلمان حکومت وقت کے خلاف عوامی حقوق کی جدوجہد میں مصروف تھے اور دوسری طرف مسلم کانفرنس نے اپنے قیام کے 7 برس بعد 1939 کو اپنا وجود نیشنل کانفرنس میں بدل کر شیخ عبداللہ کی پیروی شروع کر دی۔ ریاست کا باشعور اور مخلص طبقہ اس تبدیلی کو ملک و ملت کے خلاف بدشگونی خیال کرنے لگا۔ مسلم کانفرنس کے نظریاتی کارکن گوشہ تنہائی میں چلے گئے۔ شیخ عبداللہ نے اپنے آپ کو مسلمانوں کا واحد اور غیر متنازع لیڈر ثابت کرنے کے لیے زبردست سیاسی حربے استعمال کیے جنہیں مسلم کانفرنس کے کارکن سمجھنے سے حاری رہے۔ 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو مسلم کانفرنس کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔ ریاست میں اسلامی نظریہ حیات اور مثبت طرز سیاست پر یقین رکھنے والا ایک بڑا عنصر بے یقینی اور پریشانی کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ یونین کے نوجوان رہنماؤں نے دن رات کی محنت کے بعد جب یونین کا سیاسی منشور پیش کیا تو مجاہد منزل سے لے کر راج محل تک بڑے بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مسلم اسٹوڈنٹ یونین نے ریاست جموں کشمیر میں تحریک پاکستان کی حمایت میں جس جانشانی اور لگن سے کام کیا اس کے اطراف میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سالانہ اجلاس جلندھر نومبر 1942 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یونین کے سیکریٹری جنرل کیج خورشید کو حسن کارکردگی کا پرچم عطا کیا اور پرچم تھماتے ہوئے فرمایا "This is your end, keep it up"۔ سیاست کے ساتھ ساتھ کیج خورشید صحافت میں بھی گہری دلچسپی لیتے تھے۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی محمد امین کے ساتھ مل کر ایک سوشل اخبار شائع کیا جو محدود پیمانے پر تقسیم ہوتا تھا۔ یہ اخبار خصوصاً بچوں کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا۔ بعد ازاں کیج خورشید 1943 میں ریاست کے نامور صحافی اے آر ساغر کی ہفتہ روز جوید سے منسلک ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب مئی 1944 میں کشمیر تشریف لے گئے تو مسلم اسٹوڈنٹ یونین نے ان کے اعزاز میں استقبالیہ کا بندوبست کیا۔ یونین کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے خورشید حسن نے استقبالیہ خطبہ پیش کیا تو قائد اعظم کی مردم شناس نظریں مسٹر خورشید حسن پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ خورشید حسن کے اندر چھپی ہوئی غیر معمولی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر انہیں قائد اعظم نے اپنا پرائیویٹ سیکرٹری بننے کی پیشکش کی۔ اس وقت خورشید حسن کی عمر 20 سال تھی۔ یوں ریاست جموں کشمیر کے اس ہونہار طالب علم کو قائد اعظم کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا۔ قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے مسٹر خورشید نے تحریک پاکستان کے انتہائی اہم دور کو بہت قریب سے دیکھا۔ لارڈ پہتک کی قیادت میں 1946 میں کیمبرڈ مشن کی آمد، 1946 میں مسلم لیگی اور کانگریسی لیڈروں کی برطانیہ روانگی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے انتقال اقتدار کے مذاکرات، غرض 1944 سے لے کر ستمبر 1947 تک تحریک پاکستان کے ہر معمولی اور غیر معمولی موڑ پر کیج خورشید قائد اعظم کے دستے راست کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ بر عظیم کے اس عظیم قائد کے ساتھ مسٹر خورشید حسن روزانہ 18 گھنٹے کام کرتے رہے۔ قائد اعظم اور ان کے جاں فروش سیکرٹری کی یہی شب و روز کی کاوشیں قیام پاکستان کا اولین سبب ٹھہری۔ قائد اعظم نے جو یہ فرمایا تھا کہ پاکستان میں نے میرے ٹائپ رائٹر نے اور میرے سیکرٹری نے بنایا، اس سیکرٹری سے مراد مسٹر خورشید حسن ہی تھے۔ ایک بار مولوی محمد حسن قائد اعظم سے اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرنے آئے تو قائد اعظم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا "Don't worry, خورشید will be a great man"۔ کیج خورشید قیام پاکستان کے بعد 30 ستمبر 1947 کو قائد اعظم کی اجازت سے براہ راست جہلم ویلی روڈ اپنے گھر سری نگر چلے گئے۔ سری نگر پہنچنے کے چند روز بعد انہیں 1 نومبر 1947 کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن دوسرے ہی روز رہا کر دیا گیا۔ چند روز بعد دوبارہ بلا وجہ گرفتار کر لیا گیا اور قید کی طویل سزا سنا کر کچھ عرصہ سری نگر جیل میں اور بعد ازاں رام نگر جیل میں پابند سلاسل رکھا۔ رام نگر جیل میں ہی 11 ستمبر 1948 کو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی المناک وفات کی خبر سنی تھی۔ خورشید حسن اس خبر کو زندگی کی بدترین خبر کہا کرتے تھے۔ بالآخر 13 ماہ بعد دسمبر 1948 کو رہائی نصیب ہوئی اور جنوری 1949 کو دیگر کشمیری لیڈروں کے ہمراہ جلا وطن کر کے پاکستان بھیج دیے گئے۔ پاکستان میں آ کر کیج خورشید شعبہ صحافت سے منسلک ہو گئے اور مشہور صحافی عزیز بے کے تعاون سے لاہور سے ہفتہ روز گارڈین کا اجرا کیا۔
گارڈین قیام پاکستان کے بعد شائع ہونے والا پہلا انگریزی اخبار تھا جس میں حکومت وقت کی امرانہ پالیسیوں پر سخت تنقید کی جاتی تھی۔ اخبار کی حق گوئی نے اسے بے حد مقبول بنا دیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد گارڈین بند ہو گیا کیونکہ مرکزی حکومت نے صحافت میں دخل اندازی شروع کر دی۔ خواجہ شہاب الدین وزیر اطلاعات و نشریات تھے، وہ ملک کے نامور صحافیوں میں پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ حریت پسند صحافیوں نے آل پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم بنا لی جس میں حمید نظامی، فیض احمد فیض، آغا شورش کاشمیری، عزیز بیگ اور کیج خورشید پیش تھے۔ اس تنظیم کے پہلے صدر فیض احمد فیض تھے جبکہ کیج خورشید کو سیکریٹری جنرل بنایا گیا۔ کیج خورشید نے بڑی محنت سے اس تنظیم میں کام کیا۔ اس دوران لیڈر ایکسچینج پروگرام کے تحت خورشید حسن اور ابو سعید بزمی حکومت امریکہ کی دعوت پر امریکہ گئے۔ مسٹر کیج خورشید کے مستقبل کے بارے میں محترمہ فاطمہ جناح بہت متفکر رہتی تھی، چنانچہ امریکہ سے واپس آنے پر محترمہ نے خورشید حسن کو مشورہ دیا وہ فی الحال سیاست میں دلچسپی نہ لیں، پہلے تعلیم مکمل کر لیں۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام تعلیمی اخراجات خود برداشت کرنے کا یقین دلایا۔ چنانچہ کیج خورشید برطانیہ چلے گئے، بارٹ لا کے لیے لنکن ان میں داخلہ لے لیا۔ انہی دنوں پاکستان کے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کی پیروی کر رہے تھے۔ انہوں نے لندن سے مسٹر خورشید کو مشورے کے لیے بلایا۔ 1954 میں کیج خورشید برطانیہ سے بارٹ لا کی ڈگری لے کر واپس پاکستان آئے اور کراچی میں انہوں نے AK بروئی اور آئی چندریگر کے ساتھ وکالت شروع کر دی۔ چند ماہ ان کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتے رہے، لیکن اپنی قابلیت کی بدولت جلد ہی اپنے الگ دفتر میں کام شروع کر دیا۔ 1955 میں تحریک تعمیر ملی کا آغاز ہوا تو مسٹر کیج خورشید کو اس کا سیکریٹری جنرل بنایا گیا۔ 1956 میں وہ حکومت آزاد کشمیر کے پبلسٹی ایڈوائزر مقرر ہوئے۔ 1958 میں چودھری غلام عباس کی کوششوں سے کشمیر لبریشن موومنٹ شروع ہوئی تو انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 2 جون 1958 کو دیگر قائدین تاریخ کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کرنے جا رہے تھے کہ کوہلا پل پر گرفتار کر لیے گئے۔ پھر 6 ماہ بعد گھوڑا گلی جیل سے سب رہا ہوئے۔ اس وقت ایوب خان پاکستان میں مارشل لا نافذ کر چکے تھے۔ سردار محمد ابراہیم خان کو آزاد کشمیر کی صدارت سے الگ کر دیا گیا۔ چنانچہ 1958 کے رولز آف بزنس کے تحت مسٹر کیج خورشید کو آزاد کشمیر کا صدر نامزد کیا گیا۔ انہوں نے 1 مئی 1959 کو بطور صدر آزاد کشمیر حلف اٹھایا۔ کیج خورشید سے قبل آزاد کشمیر ایک بے آئین اور بد نظام خطہ تھا۔ یہاں رہنے والے اپنے آپ کو لاوارث اور یتیم سمجھتے تھے۔ قبل عظیم مسلم کانفرنس کے 13 سالہ دور میں وزارت امور کشمیر کے کلرکوں نے یہاں کے حکمران اور رعایا دونوں کو گداگر اور طفیلی بنا دیا تھا۔ ایک طرف وزارت اس شخص کو صدر بناتی جو ان کا منظور نظر ہوتا، دوسری طرف وزراء کا چناؤ بھی وہی کرتی اور خدمت گزاری کی حوض انہیں 300 تا 500 روپے ماہانہ وظیفہ دیتی۔ بجٹ نظام حکومت اور تعمیر و ترقی کیا ہوتی ہے، حکمران اور عوام دونوں اس سے ناشنا تھے۔ وزارت کا سیکرٹری جب مری سے کراس کر آتا تو مظفر آباد میں بیٹھے آزاد کشمیر کے صدر پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ وہ اپنے وزراء کو لے کر کوہلا پل پر پہنچ کر سیکرٹری کی خدمت میں سلام تعظیم بجا لاتا۔ کیج خورشید نے ایوان صدر میں قدم رکھتے ہی عزت و وقار کا نعرہ بلند کیا۔ آزاد کشمیر کی عوام کو کاسا گدائی توڑ کر خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا درس دیا۔ حکومت کا انداز یکسر بدل گیا۔ اب آزاد کشمیر کی حکومت یہاں کے عوام کی فلاح و خدمت کا مشن لے کر آگے بڑھی۔ قومی غیرت اور انسانی شعور کو پروان چڑھنے کا موقع میسر آیا۔ کیج خورشید نے آزاد کشمیر میں بنیادی جمہوری نظام رائج کیا۔ چنانچہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار 20 نومبر 1960 کو 2400 کونسلز کے چناؤ کے لیے انتخابات ہوئے۔ انہی کونسلز نے 7 اکتوبر 1961 کو آزاد کشمیر کے پہلے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا۔ ان انتخابات میں کیج خورشید کو کامیابی حاصل ہوئی اور انہیں آزاد کشمیر کے پہلے منتخب صدر کا اعزاز حاصل ہوا۔ 1962 میں آپ نے جموں کشمیر لبریشن لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جس نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ اور ذمہ دار حکومت تسلیم کرنے کا نظریہ پیش کیا۔ کیج خورشید نے اپنے دور صدارت میں جو تاریخ ساز جدوجہد کی اس کے نمایاں پہلو حسب ذیل تھے: بنیادی جمہوریتوں کا نظام، انتخابی نظام کا قیام، تعمیر و ترقی کے منصوبہ جات، 5 سالہ منصوبہ جات، زیرِ اصلاح جاگیرداری نظام کا خاتمہ، اسٹیٹ کونسل کا قیام اور نظریہ تسلیم کشمیر کا فروغ۔ کیج خورشید کے یہ انقلابی اقدامات وزارت امور کشمیر کے دل میں کانٹے بن کر چبھنے لگے۔ وزارت امور کشمیر کے سازشی عناصر کا کردار بڑا نمایاں تھا۔ چنانچہ جب صدر ایوب سے ان کے اختلافات بڑھ گئے تو وہ 15 اگست 1964 کو استعفیٰ دے کر کراچی چلے گئے۔ ایوب خان اور فاطمہ جناح کے انتخابی محرکے میں انہوں نے محترمہ کے چیف پولنگ ایجنٹ کی ذمہ داری سر انجام دی۔
1965 کی پاک بھارت جنگ سے ایک ماہ قبل ایک روز مسٹر کیج خورشید کو راولپنڈی میں میر وائز مولانا یوسف شاہ کے گھر سے اچانک اغوا کر کے پلندری جیل میں محبوس کر دیا گیا۔ چند روز بعد انہیں دھولائی کیمپ مظفر آباد میں منتقل کر دیا گیا۔ بالآخر 13 فروری 1966 کو انہیں دھولائی کیمپ سے رہا کیا گیا۔ رہائی کے بعد کیج خورشید سیاست کشمیر میں پوری طرح سرگرم عمل ہو گئے۔ چنانچہ 1969 میں انہوں نے لبریشن لیگ کے پلیٹ فارم سے جمہوری نظام حکومت کے قیام کے لیے ایک زبردست تحریک شروع کی۔ تحریک کا مقصد آزاد کشمیر میں اسٹیٹ کونسل کے بجائے ایک منتخب قانون ساز اسمبلی قائم کرنا تھا۔ کیج خورشید کی یہ تحریک بہت کامیاب ہوئی۔ بالآخر یحییٰ خان نے قانون ساز اسمبلی کے قیام کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ 1973 میں کیج خورشید نے برطانیہ کا تاریخ ساز دورہ کیا۔ اس دورے میں انہوں نے برطانیہ کے کونے کونے میں آباد کشمیریوں تک آزادی کا پیغام پہنچایا اور برطانوی ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کر کے انہیں مسئلہ کشمیر کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ بھٹو کے کیج خورشید سے دوستانہ تعلقات تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے خورشید صاحب کو یقین دلایا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں تو ہم مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا اصرار تھا کہ لبریشن لیگ کو پیپلز پارٹی میں ضم کر دیا جائے۔ چنانچہ بھٹو کی یقین دہانی پر کیج خورشید نے 1976 میں لبریشن لیگ کو پیپلز پارٹی میں ضم کر دیا۔ 1977 میں چلنے والی تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں بھٹو کی حکومت ختم کر کے جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ مارشل لا کے نفاذ کے بعد کیج خورشید نے دوبارہ لبریشن لیگ کو بحال کر کے منظم کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لائی دور میں ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی، لیکن کیج خورشید نے اندرون ملک اور بیرون ملک اپنی سرگرمیاں بلا خوف و خطر جاری رکھیں۔ 1984 میں انہوں نے برطانیہ اور امریکہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر بھرپور نمائندگی کی۔ 1985 میں قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں کیج خورشید مہاجرین کشمیر کی نشست کے لیے لاہور کے انتخابی حلقے سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ مسلم کانفرنس نے مجموعی طور پر زیادہ نشستیں حاصل کی، چنانچہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ ادھر اپوزیشن کی جماعتوں نے متفقہ طور پر کیج خورشید کو قائد حزب اختلاف مقرر کیا۔ انہوں نے اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا تاریخی کردار ادا کیا۔ جولائی 1986 میں کیج خورشید نے برمنگھم میں منعقدہ آل پارٹیز کشمیر کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس میں 12 کشمیری جماعتوں نے شرکت کی۔ کیج خورشید کی کوششوں سے کانفرنس میں شریک تمام جماعتوں نے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ انہی دنوں ہرارے میں غیر جانبدار ممالک کی 8ویں سربراہ کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ کیج خورشید نے موقع غنیمت جانا اور ہرارے پہنچ گئے۔ وہاں انتہائی رازدارانہ انداز سے کانفرنس میں شریک ہوئے اور خود اپنے ہاتھوں سے ایک تاریخی میمورنڈم ٹائپ کر کے 101 ممالک کے نمائندوں میں تقسیم کیا۔ اس سے دنیا مسئلہ کشمیر کے حقیقی تناظر سے آگاہ ہوئی۔ 1987 میں آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کی زیر نگرانی بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں جو وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی اس کے خلاف حزب اختلاف کی تمام سیاسی جماعتوں نے تحریک بحالی جمہوریت کے نام سے ایک احتجاجی تحریک شروع کی۔ تحریک کے زبردست عوامی دباؤ سے حکومت بوکھلا اٹھی۔ عوامی اتحاد نے فیصلہ کیا کہ 23 مارچ 1988 کو دھاندلی کی پیداوار حکومت کے خلاف لانگ مارچ ہوگا اور 24 مارچ کو متوازی حکومت قائم کر دی جائے گی۔ 10 مارچ کو میرپور میں وکلاء کنونشن منعقد ہوا جس میں مسٹر کیج خورشید بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ انہوں نے کنونشن میں جو تاریخی خطاب کیا وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ یہ ان کی زندگی کا آخری خطاب تھا، لیکن کسی کو کیا علم۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انسان آتے جاتے رہتے ہیں مگر ان کے اصول ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جو لوگ اصولوں کی خاطر زندہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ انسانی حقوق اور شرعی آزادیوں کی خاطر جدوجہد کرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تاریخ میں ایک عظیم لانگ مارچ معزو تنگ کی قیادت میں ہوا تھا۔ 23 مارچ کو ہمارا لانگ مارچ تاریخ کا رخ پھیر دے گا۔ ہم تاریخ میں نام پیدا کریں گے۔ ہماری قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ہماری قربانیاں آئندہ آنے والی نسلوں کو آزادی، محبت، مساوات، امن اور عدل و انصاف کا سبق دیں گی اور اسلامی جمہوری اصولوں پر گامزن معاشرہ پیدا کرنے میں سنگ میل کی حیثیت اختیار کریں گی۔ میرپور سے 11 مارچ کو کیج خورشید پچھلے پیر لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ دوستوں نے مزید ٹھہرنے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن وہ ہر حال میں لاہور پہنچنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنے اہل خانہ سے 11 مارچ کو واپس آنے کا وعدہ کر گئے تھے۔ گجرات تک انہوں نے اپنے ایک پارٹی کارکن راجہ بسی محمد کے ہمراہ ان کی گاڑی میں سفر کیا۔ گجرات پہنچے تو راجہ بسی محمد کو گھر جانے کی اجازت دے کر خود مسافر وین پر بیٹھ گئے۔ گوجرانوالا ہائی پاس سے گزرتے ہوئے تیز رفتار ویگن کو ڈرائیور نے سڑک کے کنارے کھڑی ٹرالی سے ٹکرا دیا اور خود چھلانگ لگا کر بھاگ گیا۔
یہ ڈرائیور وزیر آباد سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کیج خورشید چونکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اس لیے جہاں بر نہ ہو سکے اور اسپتال پہنچ کر دم توڑ گئے۔ آپ کی نماز جنازہ 12 مارچ کو لاہور میں اور پھر 13 مارچ کو مظفر آباد میں ادا کی گئی۔ آخری وصیت کے مطابق آپ کو مظفر آباد میں دفن کیا گیا۔